السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحقیق کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہم گزشتہ ہفتے پہ ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو یقینی طور پر ملک میں ایک چھوٹی سی جو افراتفری ہمیں سیاسی نظر آئی، اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ ہمارے آرمی چیف صاحب ہو یا پرائم منسٹر ہو یا حکومت کی پوری مشینریز ہو، معیشت کو درست کرنے کے لیے وہ تقریباً تمام کے تمام جو ہیں اپنے تگ و دو کر رہے ہیں، شبانہ روز محنت بھی کر رہے ہیں۔ مختلف ڈیلیگیشنس آ رہے ہیں، جن میں کہ حالیہ بیلاروس کا ڈیلیگیشن آیا، اس نے بہت سارے معاہدے کے MOUs پہ سائن ہوئے۔ اس کے علاوہ چین کے ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، عمان ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اور دیگر ممالک تھے۔ گو کہ معیشت کی صورتحال کچھ بہتر ہے۔ ابھی گزشتہ روز ہی 100 انڈیکس میں 1 لاکھ پوائنٹ کراچی اسٹاک ایکسچینج نے اس کو کراس کر لیا، اور یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا تاریخی سنگ میل تھا، جسے کہ یقین ہم نے اس کی جو ہے سیلیبریشن بھی کی اسٹاک ایکسچینج پہ بھی، اور تمام مین اسٹریم جو آپ کے ٹی وی چینلز تھے انہوں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، اور یہ ایک تاریخی لمحات ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معیشت پہ تاجروں کا یا غیر ملکی سرمایہ کاروں کا یا ملکی سرمایہ کار تھوڑا بہت اعتماد جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ سیاسی افراتفری ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا جمود آتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال جب وہ سیاسی افراتفری تھوڑی سی مان پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے معیشت کی جانب جو ہے رواں دواں ہو جاتا ہے ملک۔ ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے تقریباً بہت اچھی طرح جو ہے معیشت کی طرف چل رہا ہے۔ اس میں سب سے بڑا کردار آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا ہے کہ جنہوں نے گزشتہ ہفتے کراچی کی تاجر و صنعت کاروں سے جو ملاقاتیں کی ان میں اس کو یقین دہانی کروائی، اور تاجر و صنعت کار جو تھے انہوں نے اپنے جو بھی مسائل تھے، جو بھی مصائب تھے، اس کو انہوں نے وہاں بیان کیا، جس کی وجہ سے یقینی طور پہ آرمی چیف کے بھی علم میں یہ بات آئی کہ ہمارے تاجر و صنعت کار جو کہ کراچی تقریباً 70% جو ریونیو دیتا ہے وفاق کو، اس کے کیا پرابلم ہے۔ پرابلم تو پہلے بھی پتہ ہوں گے، بہت سارے آرمی چیف پہلے بھی ملتے رہے، لیکن موجودہ آرمی چیف کی محنت کی وجہ سے یقینی طور پہ ہمارے کراچی کے تاجروں کو اتنا اعتماد بڑھا کہ PIA جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے وہ تو فروخت ہونے سے بچ گیا، لیکن اب ہمارے کراچی کے تاجروں نے مل کر کراچی کے نام کو انٹرنیشنلی طور پر مزید اس کو مستحکم کرنے کے لیے ایئر کراچی کے نام سے ایئر لائن کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اس میں سرکردہ جو شخصیات تھیں ان میں سمجھا انیف گوہر صاحب جو کہ گوہر گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین بھی ہیں، CEO بھی ہیں، مالک بھی ہیں، روح رواں بھی ہیں، سماجی شخصیت بھی ہیں، کیونکہ ان کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید اتنا ٹائم مجھے نہ ملے کہ میں ان کیمرہ آپ سے بیان کرتا رہوں کہ جتنا یہ ویلفیئر کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ بھی بہت بڑا اقدام ہے۔ ایئر کراچی کے نام سے کراچی سے ایک ایئر لائن کا آغاز ہوگا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یقینی طور پہ یہ آرمی چیف کی وہ یقین دہانیاں ہیں کہ تاجروں صنعتکاروں کو کہ آپ کے مسائل حل کیے جائیں گے، مسائل کو دور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی بہت محنت کر رہے ہیں، اور ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی جو IMF سے مذاکرات کر رہے ہیں، IMF کو بھی مطمئن کر رہے ہیں۔ آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے ملکی معیشت پہ، اور دیکھیں گے کہ ہمارے اپنی جو ملکی معیشت میں جس میں کہ ایک سب سے زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور کنسٹرکشن انڈسٹری سب سے زیادہ کلیدی کردار ادا کرتی ہے، تو ان کے کیا مسائل ہیں اور کیا مشکلات بھی ہیں۔ تو آج ہم نے اس اسٹوڈیو میں جو مہمان ہمارے زینت بنے ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ میرے پہلے مہمان ہے جناب گوہر حنیف صاحب۔ گوہر حنیف صاحب کے متعلق میں نے آپ کو ابھی ان کی کو کہتے ہیں کہ تعارف بھی کروایا کہ بہت ہی انہوں نے ایئر لائن کے لیے جو کراچی ایئر لائن کے لیے انہوں نے جو اعلان کیا ہے وہ اعلان کے متعلق ہم ان سے ہی پوچھیں گے، ان کی زبانی۔ اور یہ ہیں اس وقت جو جس حیثیت میں بیٹھے ہیں وہ چیئرمین ہیں گوہر گروپ آف کمپنیز کے، اور سابق چیئرمین یہ آباد کے بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایئر لائن کے بھی مالک ہوں گے۔ یہ پھر مزید گفتگو کریں گے۔ تھینک یو گوہر حنیف صاحب فور کمنگ۔ بہت شکریہ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب طارق رشید صاحب۔ طارق رشید صاحب پہلے بھی میرے پروگرام میں آتے رہے، اور طارق رشید صاحب یہ نکاٹی کے سابق چیئرمین بھی رہے، اور اس کے علاوہ اس وقت جو ہے وہ سینٹرل وائس چیئرمین ہیں اور پاکستان ہارڈ ویئر مرچنٹ ایسوسی ایشن کے۔ تھینک یو طارق بھائی فور کمنگ۔ اور میرے تیسرے مہمان ہیں رؤوف ابراہیم صاحب، انرجیٹک آدمی۔ آپ ان کی عمر پر نہ جائیے گا، یہ بہت انرجیٹک ہیں، جوانوں سے زیادہ انرجیٹک ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے جس طرح ہلچل مچائی ہے کراچی کی تاجروں میں، ان کی سیاست میں آپ کہہ لیں یا ان کی طرز عمل پہ بہت زیادہ انہوں نے ہلچل مچائی ہے، اور یہ دوبارہ پہلے بھی تھے اور ابھی گزشتہ ماہی یہ دوبارہ جو ہے آل کراچی گورز ایسوسیشن کے صدر منتخب ہوئے ہیں، تو یہ ہم ہماری اسی حیثیت میں موجود ہوں گے۔ تھینک یو رؤوف ابراہیم صاحب فور کمنگ، اور میرا خیال ہے کہ آج بھی ذرا جوش و جذبات سے ہی گفتگو ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، گور صاحب مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔
بہت مبارک ہو. اور میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ یہ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جیسے اسٹیل میل ہے, پی آئی اے ہے, پاکستان مشین ٹو فیکٹری ہے, یا اور بھی بہت سارے ادارے جو کہ نشکاری کی طرف جا رہے تھے, تو اس میں ہمارے تاجروں کو ایک کنسورشیم بنا کر جو ہے نا ان چیزوں کو باہر کے بجائے اپنے لوگوں کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایئر کراچی کے نام سے نئی ایئر لائن لانے کی کوشش کی, اور جس میں کہ کراچی کے تاجروں کے علاوہ بھی دیگر تاجر میں ہوئے. اس کے متعلق بتائیے کیا صورتحال ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ بلال صاحب, تھینک یو آپ کا بلانے کا اور آپ کا اتنا خوبصورت انٹرو کرانے کا. تھینک یو. جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ آرمی چیف صاحب کراچی کے تاجروں سے ملے, بالکل اوپر تلے 2 مہینے کے فرق سے کراچی میں آ کر ملے, اور انہوں نے سید عاصم منیر صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی کراچی کے تاجروں کو کہ آپ لوگ اس طرح سے تجارت کریں جس طرح سے ہمارے پڑوسی ممالک میں بہت بڑے بڑے نام ہیں تاجروں کے, بزنس مینوں کے, اور آپ لوگوں کو میں انشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ جتنا بھی بڑا کام کریں گے اور پاکستان کے لیے کام کریں گے تو آپ کی سیکیورٹی اور آپ لوگوں کی جو پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس کی ٹیک کیئر ہم کریں گے. تو جب اوپر تلے 2 دفعہ چیف صاحب نے یہ باتیں کی, کیونکہ ان کی باڈی لینگویج میں, ان کی سوچ میں نظر آیا کہ پیٹریوٹزم نظر آیا کہ وہ صرف اور صرف اس وقت پاکستان کا سوچ رہے کہ پاکستان کو کیسے آگے لے کر جانا ہے. تو یقیناً ایک لیڈر جو ہے یا کوئی جس سیٹ پر جس کو خدا نے منصب دیا ہوتا ہے وہ سوچ سکتا ہے, لیکن پاکستان جو ہے تو سب نے مل کر بنانا ہے. اپنا اپنا رول پاکستان میں ہر پاکستانی نے ادا کرنا ہے. بے شک. تو ہم نے بھی اپنے آپ کو یہی سوچا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, اور اس کے بعد ہم نے, کیونکہ بات کراچی کی تھی تو ہم کراچی آئٹ سے, تو ہم نے یہ سوچا کہ پی آئی اے کی, جہاں آپ نے انٹرو میں بتایا کہ یقیناً پی آئی اے اور دیگر جو تقریباً 80 کے لگ بھگ سرکاری ایسی ادارے ہیں جن کو پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا چاہیے, اور جو خسارہ ہے جیسے پی آئی اے کا ہوا, اسٹیل مل کا ہوا, یا دیگر باقی اداروں کا ہوا, وہ خسارہ کم ہونا چاہیے, تاکہ جب وہ خسارہ کم ہوگا تو ہمارے یہاں پر مہنگائی کم ہوگی. بے شک. ہم نے ان چیزوں کو سوچتے ہوئے ہم نے کم سے کم یہ انیشیٹو ضرور لیا کہ کراچی کے تاجروں نے مل کر, جیسے سیالکوٹ کے تاجروں نے مل کر ایئر سیال بنائی تھی, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ فارمولا بہت کامیاب ہوا ہے. ایئر سیال کا آج انٹرنیشنلی ایئر سیال جو تو جا رہی ہے, بالکل, اور تمام کے تمام بزنس مین سیالکوٹ کے بہت خوش ہیں. تو ہم نے بھی جب یہاں پر بات کی اپنے طرح کے دوستوں سے جو کراچی کے نوٹیبلز ہیں, کراچی کے نام ہیں, جن میں کہ عارف حبیب صاحب ہو گئے, عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہو گئے, بشیر جان محمد صاحب ہو گئے, ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ عاطف اکرام شیخ صاحب ہو گئے, حمزہ تبانی صاحب, اور خالد طواب صاحب, زبیر توفیل صاحب, اور لاتعداد میرے دوست, سارے میرے دوست ہیں. کتنے کا نام کا تو ایرو ایشیا پہلے بھی ان کا وہی ایکسپیرینس ہے پہلے کا, ہم نے اسی وجہ سے ان کا پہلے بھی لیا کہ ان کا ایکسپیرینس ہے ان کاموں کا. اور ہم نے کافی سارے لوگ اس کے اندر فائنینشیل اداروں سے, جیسے کہ فرید عالم صاحب اے کے ڈی صاحب ہی کے سی ای او ہیں وہ کمپنی کے, وہ بھی اس میں شامل ہیں. ہم نے ان سب کا ملا کے گلدستہ بنایا, اور الحمدللہ ہم جو ایس سی سی پی ہے اس میں ہمارا رجسٹریشن ایئر کراچی پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ہو چکی ہے, اور بینک اکاؤنٹس ہمارے کھل چکے ہیں. اور اب ہم جو ہماری اتھارٹیز ہیں جہاں سے ہم نے لائسنس اپلائی کرنا ہے وہاں پر ہم جا چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ چند دن میں جب ہم لائسنس ہمارے پاس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کا جو نام ہے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے گا. انٹرنیشنلی طور پہ مزید انٹرنیشنلی پہلے کراچی پاکستان میں اڑے گا, اور پھر انشاءاللہ یہ کراچی کا نام جو ہے تو پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گا. اچھا, اب رہی بات یہ کہ یہ پہلے تو لوکل آپ ڈومیسٹک ہی چلائیں گے, پہلے تو وہ پالیسی ہوتی ہے کہ 1 سال تک آپ کو ڈومیسٹک چلانی ہوتی ہے. گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ 1 سال تک آپ کو ڈومیسٹک چلانی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر آپ انٹرنیشنلی آپ کو. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پھر میں آگے بڑھوں گا کہ کیا کنسٹرکشن انڈسٹری سے آپ لوگ ڈسہارٹڈ ہو گئے کہ وہاں پہ پرابلم کی وجہ سے, جس کی وجہ سے دیگر کاروبار کی طرف لوگ جا رہے ہیں؟ نہیں, کنسٹرکشن انڈسٹری اپنی جگہ پر ہے. دیکھیں, ڈائیورسفیکیشن بزنس مین کرتا ہے. جب آپ گروپ آف کمپنیز آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو گروپ آف کمپنیز کے اندر کوئی ایک بزنس نہیں ہوتا. کنسٹرکشن کا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کنسٹرکشن کا بہت بڑا کام ہے. صورتحال تو سنا بڑا خراب ہے. دیکھیں, صورتحال اس وقت جیسے کوشش کی جا رہی ہے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ سے آپ کی زیادہ چلی گئی ہے. آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. گریجولی جیسے دنیا
دنیا کے لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں یہاں پر, جیسے بیلاروس کا آپ نے تذکرہ کیا, چائنا کے ہم لوگ آئے, تمام بہت سارے پریزیڈنٹس آ رہے ہیں یہاں پہ, انویسٹمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں, تو یقیناً چند دن لگیں گے, کچھ ٹائم ضرور لگے گا, لیکن اوور آل مارکیٹ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گی, اور جب مارکیٹ بہتر ہو جائے گی تو پھر کنسٹرکشن انڈسٹری بھی چلے گی اور دیگر انڈسٹریاں بھی چلیں گی. چلے مزید بات آپ سے ہوتی رہے گی. میں ذرا چلوں گا طارق رشید صاحب کے. طارق رشید, آل پاکستان جو ہارڈ ویئر مرچنٹ ایسوسیشن کنسٹرکشن انڈسٹری سے ان کا بڑا جڑا ہوا ہوتا ہے معاملہ, کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ جناب. پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ سینٹرل ویسٹ وائس چیئرمین بنے. جی سر, بہت بہت شکریہ سر. جی, اور آپ کے بلانے کا شکریہ, اور ساتھ ساتھ آپ کو عمرے کا بھی شکریہ کہ آپ عمرے سے بھی کیا. جزاک اللہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے جڑا ہوا ہے, اور ہارڈ ویئر کی جو آئٹمس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے لا تعداد ہے, کئی ہزار ہیں تقریباً, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر کنسٹرکشن انڈسٹریز جو ہے وہ بیکار. تو اس کے حالات کچھ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ تھوڑے سے کچھ بہتر ہیں پچھلے 4-6 مہینے پہلے سے, کیونکہ کووڈ کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے تھے, پلس پھر یہ مسئلہ آیا کہ ایل سیز نہیں کھل رہے تھے, جس کی وجہ سے امپورٹ بند ہو چکی تھی, پھر ڈالر کا ایشو آ گیا تھا, تو جس سے کام بہت زیادہ نیچے چلا گیا تھا, اور لوگ بہت پریشان ہوئے, اور اس سے ہٹ کے بہت سارے لوگ دوسرے بزنس میں بھی انوالو ہوئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن امید پہ دنیا قائم ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اب امید یہ ہے کہ کچھ بہتری آنا شروع ہوئی ہے, اور اس طرح اگر بہتری آ جائے تو یہ 1-2 سال کے اندر جا کر وہ لیکن جس طرح کی مہنگائی ہوئی, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جناب کہ پاکستان اسٹیٹس کہتا ہے کہ 7.5% یا 9% مہنگائی ہے, لیکن ہے نہیں. معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ رفتار کم ہو گئی ہے مہنگائی بڑھنے کی, لیکن مہنگائی ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے یہاں بدقسمتی کی بات, مطلب بہت معذرت کے ساتھ, تاجر ایک دفعہ جب ریٹ بڑھا دیتا ہے نا تو اس کو نیچے لانے میں اس سے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. بھلے ڈالر کا ریٹ 300 تھا, اس سے نیچے آ گیا, سب کچھ ہوا. میں یہ بتا دیں کہ ایک عام آدمی جو آپ کے جو پروڈکٹ کو استعمال کرتا ہے, ایک عام آدمی, میں آپ بلڈرز کو چھوڑ دیں, اب ایک عام آدمی استعمال کرتا ہے, تو ان میں نے دیکھا مارکیٹوں میں زیادہ تر جو ہے امپورٹر, مطلب یہ امپورٹڈ آئٹم آپ کو نظر آتے ہیں, تو ہمارے کیا لوکل مینوفیکچر نہیں ہو رہے. ایگزیکٹلی, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہی کہ وہ جو ریٹ اگر تاجر بڑھا دیتا ہے تو وہ کم نہیں ہوتا. یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں بھی سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ ریٹ جیسے ہی بڑھتے تو ہمیں آگے سے بھی جو امپورٹ ہے ہماری بڑھ جاتی ہے, جو اس کی کاسٹ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, اور کاسٹ بڑھنے کے بعد جب وہ پروڈکٹ آ رہا ہوتا ہے تو آپ 1-2 پیس تو نہیں منگاتے, آپ نے کنٹینر منگانا ہوتا ہے. حالات ایسے ہو گئے کہ کنٹینر اب بک نہیں رہے, مارکیٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ بائنگ پوزیشن نہیں ہے, تو اب ریٹ مزید اگر کم ہو جاتے ہیں تو آپ کس طرح سروائیو کریں گے. مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ میرے اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ کنسٹرکشن تو ہو رہی ہے, گھر بن رہے ہیں, پنجاب میں سب سے زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اور ماشاء اللہ, لیکن اب ماشاء اللہ قور صاحب بھی جو تعلق جو ہے سرحد سے, لیکن جتنا انہوں نے ترقی کراچی کو دی اپنے مذہبی کے پروجیکٹ کے حساب سے, بڑی بات ہے. تو میرا کہنا کا مقصد یہ کہ عام آدمی بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز خریدنے پہ مجبور ہے, لوکل کیوں نہیں آ رہی؟ لوکل دیکھیں, ہمارے یہاں پہ لوکل کے لیے سچویشن یہ ہے کہ ہم اس کو کاسٹ نہیں کر پا رہے, کیونکہ فیصل آباد میں اور دوسری جگہ اس کی کچھ فیکٹریاں لگی, ہاں گجرانوالہ ہے, جی ہاں گجرات, لیکن وہ آئٹمس بہت ہیں, وہ کر نہیں پا رہے. اس کی مشینری وغیرہ بھی چاہیے ہوگی, اس کی وہ ساری ٹیکنیکل چیز بھی چاہیے ہوتی ہیں, اور ہمیں زیادہ تر چائنا کی طرف جانا پڑتا ہے. اب وہ ساری چیزیں لا کر یہاں مینوفیکچرنگ کریں تو اس کی کاسٹ اوپر جاتی ہے. اگر آپ امپورٹ کر لیتے ہیں سستا پڑ تو اس سے تھوڑا سا سستا پڑ جاتا ہے, ورنہ آپ مینوفیکچرنگ کرنے کے بعد اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ بائی نہیں کر سکتے اس کو. اچھا, تو اس پوائنٹ آف ویو سے مینوفیکچرنگ ہو نہیں پا رہی ہے. جس طرح ایئر لائن یہ پاکستان میں بنا رہے ہیں, کراچی میں بنا رہے ہیں, تو اسی طرح آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ کوشش کریں کہ مینوفیکچرنگ پاکستان میں شروع ہو, تاکہ ایک معمول والی چیز چٹخنی ہے, تالے ہیں, ہینڈل ہے, یہ سارے کے سارے چائنا کے خریدنے پڑتے ہیں. ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن بات دراصل کہ حالات 2-3 سالوں میں آپ نے دیکھا کس طرح رہا ہے. کچھ لوگوں نے اس پہ ورکنگ کی بھی, کچھ مشینریز امپورٹ ہوئیں, کچھ جگہوں پہ لگیں, لیکن وہ ابھی تک چل نہیں پائی. اب بدقسمتی کی بات ہے کہ گجرانوالہ, لالا موسیٰ, گجرات, وزیر آباد, میں تو خود بھی ہو کے آیا, سیالکوٹ, یہ وہ ہب ہیں. یہاں پر آپ کو واشنگ مشین مل جائے گی, پانی کی موٹریں مل جائیں گی بنتی ہوئی, آپ کے پنکھے مل جائیں گے, لیکن ہم نے اس پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی. یہ شاید تاجروں کو بھی امپورٹ ذرا آسان لگتا ہے کہ بھتے کی پرچی نہیں آئے گی, زمین پہ قبضہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ تو یہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ کوشش تو ضرور ہے, لیکن اس کی کاسٹ نہیں ہو پا رہی, جس کی وجہ سے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے آئٹمس ہیں جو اب بننا شروع ہو گئے یہاں پہ. جیسے کہ یہ دیکھیں, آپ کے ایک انڈسٹریز ابھی لگی ہے یہاں پہ, ٹائلز کی لگی ہے,
تو پہلے بھی لگی ہوئی تھی، نیشنل ٹائز تھی، نہیں، شبیر تھے. وہ ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہے، اب تو بالکل یہ جدید میں آپ آ گئے ہیں، وہ لگی ہیں. پلس آپ دیکھیں کہ شوز کی لگی ہیں، جاگرز کی یہاں پہ لگی ہیں، وہ بہت بڑی کمپنی لگی ہیں. اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ لگیج وغیرہ سوٹ کیسز بنانے کی بہت بڑی فیکٹریز یہاں لگی ہیں، لگ رہی ہیں، جس میں کاسٹ آ جاتا ہے وہ یہاں پہ لگا رہے ہیں. اس میں بھی آپ کا مٹیریل لگتا ہے؟ ہارڈ ویئر کا تو لگے گا نا، لاک لگانا ہے، یہ ساری چیزیں قبضہ لگانی ہے آپ نے، وہ ساری چیزیں تو چاہیے ہوگا نا آپ کو. صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے آپ کے کنسٹرکشن انڈسٹری سے آپ کی ساری چیزیں زیادہ جڑی ہوئی ہیں. زیادہ جڑی ہوئی ہیں، ایگزیکٹلی. اب میں اس سے تھوڑا سا آپ کا 1 منٹ جی جلدی سے. کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس ایک مارکیٹ کی تلاش ہوتی ہے ہمیں، اور اس وقت ایک نئی مارکیٹ جو ہے، جو پہلے یہاں سے لوگ بنگلہ دیش جاتے تھے انڈسٹریز لگانے کے لیے اور وہاں سروائیو نہیں کر پائے، اس کی وجہ کہ ان کی گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا. جی بالکل. اور وہ لوگ واپس آ گئے. لیکن اب حالات بہت بہتر ہو گئے. تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ضرور اس پہ توجہ دے اور یہاں کی جو پروڈکٹ ہے وہاں پہ انٹروڈیوس کرائے، ان کے لیے معاملات بنائے، ایسیس کی جو ہے نا پرمیشن ہو جائے. میرے خیال میں ابھی تک نہیں ہو پائی. یہ تو بلڈرز بھی جا رہے ہیں بنگلہ دیش. میں نے سنا تھا 2-3 کی آوازیں سنی تھی کہ ترکی کی بجائے بنگلہ دیش جا رہے ہیں. نہیں، حالات بہت بہتر ہو گئے. سنی تھی آواز، بہت بہتر ہو گئے. تو آپ کے لیے ایک مارکیٹ بڑی بن جائے گی نا؟ بڑی بن جائے گی آپ کی. جی رؤف ابراہیم صاحب بڑے خاموش بیٹھے. آپ اتنے خاموش بیٹھنے والے بندے نہیں ہو تم. ماشاءاللہ آپ کی تو بڑی بڑی جو ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں اس میں آپ چیختے چلاتے ہی رہتے ہو. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ دوبارہ صدر منتخب ہو گئے اور کراچی کروزرز ایسوسیشن کے. مہنگائی کی شرح کتنی ہے؟ 9% کہتی ہے حکومت. صحیح ہے؟ صحیح ہے. یہ فیگر جو ہے نا گورنمنٹ کے ہیں، اس سے مہنگائی کم ہوئی ہے. یہ فیگر غلط ہے. اچھا. ہاں بالکل. میں آپ کو ثابت کر کے بتاتا ہوں. پہلے تو میں حنیف گوہر صاحب کا بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جنرل عاصم منیر صاحب اگر یہ اس طرح اسٹیپ اٹھائیں تو پی آئی اے بھی ہو جائے، اسٹیل مل بھی ہو جائے، اور سب یہ معاملات جو ہم خسارے میں جاتے ہیں، بھائی ہم تو یہی اس کے لیے آگے بڑھیں. کنسٹرکشن بناؤ اور اسٹیل مل ٹیک اوور کرو. ٹیک اوور کرو. چلے پی آئی اے کا تو کوئی سیاسی مسئلہ بھی ہے. کوئی بات نہیں. مطلب میرا کہنا یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب ایک قدم اٹھاتے ہیں. جیسے میں نے پچھلا بھی جب ملاقات ہوئی تھی اپنے انوار الکاکڑ کے زمانے میں، تو جب بھی میں یہی کہتا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب اس پہ ایکشن لیں. جو ہماری مہنگائی ڈبل کے قریب، چینی وغیرہ سب پہنچ چکی تھی، بالکل انہوں نے نوٹس لیا فوری. اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں نوٹس ان سے ہی کروانا پڑے گا. جب ہمارے جنرل صاحب اسٹک اٹھا لیتے ہیں نا تو اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے. میں یہ کہوں گا آپ سے، اگر آپ یہ بات کریں کہ ابھی دالوں کے، چینی کا بمپر کراپ ہے، آپ یہ سمجھیں 90 لاکھ ٹن اور 75 لاکھ ٹن کا پرانا کراپ تھا، اس میں بھی ہمارے پاس 20 لاکھ ٹن ابھی پڑا ہوا ہے، اور یہ کروپ آئے گا 90 لاکھ ٹن کا ہوگا. اس کے بعد چینی 100 روپے سے نیچے ملے گی. وہ تو سنا میں نے کہ ایکسپورٹ کا بھی کرنا چاہیے. اب میں یہ کہوں گا کہ 5 لاکھ ٹن کی ہے، میں 10 لاکھ ٹن کہتا ہوں کہ آپ ایکسپورٹ کریں. ریمیڈنس آنا چاہیے. ہم کیا کریں گے؟ اچھا، اب 2 مہینے کے بعد آپ رمضان ہے، مارچ میں رمضان ہے، اس وقت ابھی سے کیا صورتحال ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جب رمضان قریب آتا ہے تو گراف اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ آپ لوگ بھی ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہو؟ جی صحیح بولا آپ نے. ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں نا جس کو آپ. تو ذخیرہ اندوزی یہاں نہیں ہوتی. رمضان بابرکت مہینہ ہوتا ہے، چاہے ذخیرہ کر لے. لیکن میری بات آپ پوری سن لیں. پوری دنیا کے ایک ساتھ جمع ہو جائے نا، کچھ بھی کھانا نہیں کھلا سکتے، نہ سستا کر سکتے ہیں. یہ 100% بات ہے. رمضان کی برکت وہ ہے. تو آپ یقین مانیں کوئی بھی رمضان آپ اٹھا لیں گے، قیمتیں کم ہو جاتی ہیں سب چیزوں میں. اگر کوئی 5% ایسے کردار ادا کرتے ہیں تو اس کو میں نہیں کہہ سکتا، اس کو میجورٹی نہیں کہتا. میرا خیال ہے کہ حنیف بھائی بھی بیٹھے ہیں اور طارق بھی بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے رمضان میں جو فروٹ کی صورتحال ہوتی ہے، فروٹ کی بات میں نہیں کر رہا آپ کو، دیگر چیزوں کی صورتحال ہوتی ہے، وہ کیا حال ہوتی ہے؟ آپ بتائیں گے جہاں بھی پہنچیں گے 10 آدمی بیٹھے ہوں گے دستر پہ تو ماشاءاللہ 50 بھی ہو جائیں گے تو برکت ہو جاتی ہے. ہاں، ایک بات یہ ہے کہ میں آپ سے مزید گفتگو بھی کروں گا اس حوالے سے کہ جو چیزوں کی قیمتیں، جو آپ کے دالیں والوں کی قیمتیں کم ہوئی، تو ہاں میں آپ کو ڈسکس کرنا ہے. میں ذرا ایک وقفے کی طرف، کوئی بات نہیں، مجھے ایک وقفے کی طرف جانا ہے. ناظرین گفتگو سلسلہ جاری ہے، یہاں پر مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام درخت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل ہمارے تینوں مہمان جناب حنیف گوہر صاحب، طارق رشید صاحب اور رؤف ابراہیم صاحب سے ہم نے گفتگو کی. سب نے اپنے اپنے حصے کی تھوڑی باتیں کی ہیں. اب بات یہ ہے کہ رؤف ابراہیم صاحب کی طرف تھوڑا سا آپ اپنے ہاتھ کمپلیٹ کر لو تو میں حنیف بھائی کی طرف آؤں گا کہ آپ کچھ بتا رہے تھے کہ دیکھیں مسئلہ سب سے بڑا یہ آ رہا ہے کہ ہم لوگ پرائز لسٹ اناؤنس کر دیتے ہیں. ہاں وہ تو ہے، گورنمنٹ کی بھی آتی ہے. گورنمنٹ کی آ گئی، مان لیا
जब ये प्राइस अनाउंस हुई तो मैंने एतराज दिया 6 तारीख में। मैंने कहा सर आपने इस पे रेट ही गलत लिखे हैं। ठीक है। बोला इसको क्या करना है आपने? मैंने कहा सर कम करने हैं, आप इसको बढ़ा के पेश कर रहे हैं, क्या मतलब है? मैं तो वाहिद आदमी हूं कि इसको कम करें। और तो मेरे को ये बोले कहां से आए हो आप? मैंने कहा भाई हकीकत पसंद बनो आप। अब मैंने वहां उनको 16 करोड़ रुपए डेली की बचत करवा दी। और इससे क्या कर सकते हैं हम? आटे में, चीनी में, ये सब रद्दोबदल किया। तो आप जो कर रहे हो ये चीजें बिकेंगी मार्केट में? देखें यही आपने सवाल किया जो बहुत बड़ा सवाल है। देखें यहाँ इंप्लीमेंट के इदारे, ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल वाले, कमिश्नर, यानी सीटों पे से नहीं उठेंगे, एसी कमरों से नहीं उठेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तार कार, इनको फील्ड में उतारना चाहिए। देखें महंगाई आप कहते हैं, होलसेल पे 50 किलो 100 किलो लेने वाला रिटेलर डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं होता है। जो आम पब्लिक होती है 1 किलो लेती है, आधा किलो लेती है, उस पे एकदम आज तक मैं कमिश्नर साहब को और ये नोटिस में ला रहा हूं आपके कि चीफ मिनिस्टर साहब भी देखें, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी भी देखें और कमिश्नर साहब भी, आपकी ये टीवी की तवज्जुह से मैं ये कहता हूं उनको कि रिटेल पे इंप्लीमेंट आज तक क्यों नहीं हो रहा? जब ये लिस्ट जारी हो गई 10 दिन हो गए, कहीं आपने छापे मारे? मैं देख के आया खुद, यूटिलिटी स्टोर में 525 रुपए की किलो दाल है और यही हमारी होलसेल में 400 रुपए किलो है। आप मुझे बताएं रिटेल और उसका 5% फर्क होना चाहिए। यहाँ इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता? ये चेनों में जितनी बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, या बहादुराबाद, शरफाबाद ले लें, डिफेंस ले लें, या गरीब इलाके ले लें, वहां उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। आटा 130 रुपए किलो। आप मुझे बताएं ये कोई लम्हा फिक्रिया नहीं है। 141 रुपए की चीनी बिकती है। सही तो आपको इसको इम्प्लीमेंट जब नहीं कराएंगे, गरीब को रिलीफ नहीं फराम करेंगे, तो ये तो खाली बातों तक होता है कि लिस्ट जारी हो गई। इससे क्या होता है? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं और मेरा अपना जाती राय है, जो मुताखिर इदारे हैं वो जाते भी हैं, लेकिन करप्शन हमारे यहाँ इतना ज्यादा है, इदारों में इतना ज्यादा करप्शन है कि वो फिर उसके सम्राट जो है आवाम तक नहीं पहुंचते। बहरहाल हनीफ साहब, ये मईशत आपको मतलब कि ऊपर चढ़ती हुई नजर आ रही है, ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, सब कुछ सही है, स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, डॉलर के रेट जो है 2277 से नीचे नहीं आ रहे, इसको भी नीचे आना चाहिए। प्लस ये जो सियासी अफरा तफरी, इससे कितना नुकसान होता है मईशत को? सबसे पहले तो मैं समझता ये हूं कि हम सबको शुक्र करना चाहिए कि नीचे अगर डॉलर नहीं आ रहा तो ऊपर भी नहीं जा रहा। डॉलर जब अफरा तफरी थी तो वो 300 से ऊपर का रेट था डॉलर का। तो कम से कम ये है कि लोगों की तो प्रेडिक्शन ये थी कि डॉलर 500 का हो जाएगा या 1000 रुपए का हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम डॉलर स्टेबल है किसी कीमत के ऊपर, और यकीनन कोशिश की जा रही है कि डॉलर जो है आइंदा 250 रुपए तक आ जाए। ये कोशिशें की जा रही हैं और उम्मीद है अल्लाह ताला की बरकत से इंशाल्लाह हम समझते हैं। अपनी मुलाकात में भी यही काफी सारी उन्होंने इसी किस्म की बातें की पे भी उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल सिंगल डिजिट पे इंशाल्लाह ताला उनकी भी अंदिया दिया है उन्होंने कि सिंगल डिजिट पे आएगा। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कीमत है उसको भी रिडक्शन होगी, कम होगी, तभी आप एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे, वरना आप अपने पड़ोसी ममालिक के साथ जब तक कंपेरेटिव नहीं करेंगे तो आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकेंगे। ठीक है। दूसरी बात, जहां तक आपने इशारा किया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो मैं समझता हूं कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंतहाई ज़रूरत है। देखें कि जब किसी रुतबे पे इंसान को कोई बिठाता है, जैसे अल्लाह ताला ने इस वक्त हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को बिठाया, अब जिस तरीके से वो मईशत के लिए कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। जितने भी पॉलिटिकल जमातें हैं उन सब के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, और अगर कोई बात इस किस्म की है तो उन्हें एज अ फादर का किरदार अदा करना चाहिए और उन्हें दरगुजर करनी चाहिए चीज़ें। बिल्कुल सही कह रहा हूं। दरगुजर करके मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। देखें आज हम स्टैंड स्टिल हो गए, हर कुछ दिन के बाद जो है तो धरने होते हैं, और ये जिस तरीके से लोगों के साथ जो है तो इस वक्त भी हमने देखा इस्लामाबाद में कुछ ज्यादतियाँ हुई हैं, दूसरी तरफ से भी उन्होंने सरकारी लोगों की कुछ साथ ज्यादतियाँ की हैं। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की ज्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल क्योंकि अल्लाह ताला ने इस वक्त जो है तो इख्तियार जो है तो आर्मी चीफ के पास है, तो आर्मी चीफ को ये चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जितनी जल्दी आएगी ये मुल्क उतनी जल्दी उड़ना शुरू हो जाएगा जितनी वो मेहनत कर रहे हैं। अगर आर्मी चीफ इस तरह से मेहनत करें और किसी तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लेकर आ जाएं, तो फिर आप ये देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को उड़ने से कोई नहीं बचा सकेगा। अच्छा, आपकी बात में 200% सही है। बिल्कुल। कराची के जो सनतकारों के शिकायत हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे,
دیکھیں جس طرح میرے دوست نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ جتنے بھی انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں ہماری 7 ہیں ہماری کراچی کے اندر، وہ 7 کے اندر چلی جائیں آپ کہ جو انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں ان انڈسٹریوں کی آپ سڑکوں کا حال آپ دیکھ لیں، ساری سڑکوں کے حال ٹوٹے ہوئے ہیں، پانی کی لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی ان کا را مٹیریل ہے پانی، ٹھیک ہے، آپ کا وہ پانی ہے ان کو دستیاب ہی نہیں ہے، تو را مٹیریل وہ بیچارے ٹینکر کے ذریعے کتنا خریدیں گے؟ اب وہ پانی ٹینکر کے ذریعے ان کو کروڑوں روپے کا آ رہا ہے، لیکن لائن میں جو گورنمنٹ کا جو پرووائڈ کرنا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی. تو اگر جیسے تھوڑی دیر پہلے میرے دوست نے کہا کہ ڈنڈا آپ ہر کام کیا ڈنڈے سے اٹھانا پڑے گا کہ ہر کام آ کے آرمی چیف کرے گا، تو آرمی چیف تو سارے کام نہیں کر سکتا، یہ اداروں کو کام کرنا چاہیے. تو خدارہ جس طرح ایک ادارہ صرف ہمارا بچ گیا ہے جو ایک آرمی کا ادارہ ہے کہ جس کے اندر ڈسپلنڈ ہے، وہ ڈسپلن فورس ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باقی بھی صوبائی ادارے ہوں یا وفاقی ادارے ہوں ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جیسے ڈسپلن ادارہ ایک آرمی ہے، ان کو اپنے اداروں کو جو ہے تو بہتر کرنا چاہیے، ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو یہ ملک چلنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. طارق رشید، آپ بھی تو نکاٹی کے چیئرمین رہے اور ابھی بھی میرے خیال میں ان کے کچھ عہدیدار ہیں. ہاں، تو کیا صورتحال ہے؟ میں نے سنا بڑی بری حالت ہے. ایگزیکٹلی بات میں اس طرح آگے بڑھاؤں کہ گور بھائی نے جو بھی بات کی نا 16 نا یہی بات ہے کہ را مٹیریل، اور دیکھیں ہمارے پاس پانی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آتا، لیکن ٹینکر سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے. ارے سیلاب آتا ہے تو پوری بستیاں ڈوب جاتی ہیں یار، اتنا پانی ہے. تو اس کی وجہ سے ہمیں پروڈکشن میں بہت مسئلہ ہے. سیکنڈلی گیس نہیں ہے، اس وقت ہم لکڑی جلا رہے ہیں، بوائلروں میں لکڑی جل رہا ہے. چونکہ وہ سردی کا سیزن آ رہا ہے نا تو کھپت جو ہے سر یہ تقریباً 4 مہینے ہو گئے جب سے گیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، لکڑی جلنی ہے. آپ تو آتے ہیں انڈسٹریل ایریا میں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس کے ایش جو ہے نا وہ ایک پرابلم کر رہا ہے. جب ہماری ڈائنگ اینڈ بلیچنگ ہوتی ہے تو ایش دوسری فیکٹریوں میں بھی جا رہا ہوتا ہے، اور اڑنے کی وجہ سے بہت ساری شکایتیں آ رہی ہیں باہر سے بھی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. پچھلے دنوں اگر آپ پنجاب میں ہوتے، لاہور میں تو آپ کو تو سیل ہو جاتی ہے سیل ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اب یہ کس کو بتائیں، پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں نے یہ بات کی بھی تھی کہ بھائی اس پہ انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ تو چھوٹی چھوٹی فیکٹری والوں کے پاس آ جاتے ہیں کہ پانی آپ کا صحیح نہیں گر رہا گٹر میں، لیکن یہاں یہ حال ہوا ہے تو وہ انڈسٹریز والا جائے کہاں، ایکسپورٹ کیسے کرے؟ وہ گیس پرووائڈ کرنا تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا، تو پانی دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اب آپ دیکھیں وہ چیز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. سیکنڈلی یہ کہ آئی پی پی کے حوالے سے ابھی پچھلے 1-2 مہینے پہلے بہت ایجیٹیشن ہوئی، بہت سارے دھرنے ہوئے، سب کچھ ہوا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں، 5 تو خیر اس کو ہم ختم بھی کریں جو اس میں ہے، لیکن ہمارے پاس 100 کے جو ہے نا لسٹ موجود ہیں. انہوں نے کبھی بھی بجلی نہیں بنایا. تو کیا اس کے لیے امیڈیٹلی ایکشن کر کے اس کو ختم کریں اور اس کی پرائز کو ریڈیوس کریں، ٹھیک ہے، انکریز کرنے کے بجائے. اور پھر جا کر آپ الیکٹرک کے بل کو جب آپ کم کریں گے تو معیشت بھی بہتر ہوگی، اور جو غربت ہے نا وہ بھی کم ہوگی، روزگار بھی بڑھے گا. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے انڈسٹریز کے لیے. میں 2 بات ضرور کہوں گا کہ ایک تو اسمگلنگ کے حوالے سے جو پچھلے دفعہ آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسمگلنگ اب بالکل نہیں ہوگا، اور یقین کر کے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اسمگلنگ جو ہے وہ بند ہو گیا اس وقت. بہت بڑی بات ہے. کم ہو گیا، بند نہیں، تقریباً ہو چکا ہے. کم ہو گیا، اس لیے کہ چھالیا ایک سب سے اچھی چیز ہے. چھالے پہ پابندی کے باوجود آئے دن ہمارے پر خبریں آتی ہیں کہ اتنا ٹرک پکڑا گیا شہر کے اندر. تو کہاں سے میں اگر کوئی چیز آ جائے کون لے کر آ رہا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسمگلنگ کم ہو گئی. اب غیر ملکی سگریٹ ہے، پابندی لگی، سب کچھ ہوا، دکانوں میں بک رہی. ٹھیک ہے، وہ تو لیکیجز تو ہے نا، لیکن پھر بھی اوور آل تو بہت کنٹرول ہو گیا نا. پلس اسی طرح ڈالر کا جو انہوں نے کنٹرول کیا اس سے بھی بہت فرق پڑا ہے. اور جہاں تک سیاسی حالات اس وقت چل رہے ہیں، یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں گور بھائی کی بات سے کہ ایز اے بڑے ہونے کے ناطے نا ان چیزوں کو ذرا غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو ہے نا باتیں اس طرح ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر کے مسئلے گھر میں حل کر کے اپنے ملک کو اوپر لے جائیں. سب سے بڑی بات دیکھیں یہ انفراسٹرکچر کا وہ حال ہوا ہے کراچی کا کہ دنیا میں ایسی سڑکیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. میں آپ کو بتایا نا کہ آئیڈیاز جب ہوا تو وہ کارساز سے لے کے یہ پل تک، حسن اسوار کے پل تک انہوں نے سب کچھ صحیح کر دیا. آپ پل سے اس طرف چلے جائیں لیاقت آباد جانے کے لیے ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی. اس کے تو یہی بات ہے نا آئیڈیاز کی. آپ نے ایک بات کی، میں ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں کہ 1993 کے اندر چیمبر میں ایک کمیٹی میں ہوتا تھا، تو میں واک اینڈ گیا. وہاں کے میجر جنرل دورانی صاحب ہوتے تھے جو چیئرمین تھے واک کے، اور یہ آئیڈیاز آپ کے بھائی نے ہی دیا. سن لیں آج ماشاءاللہ میں نے وہاں پہ ان سے کہا، پہلی دفعہ تاج محل ہوٹل میں ان کے ہم نے ایگزیبیشن کروائی تھی، اور وہ شاہین صاحب ہوتے تھے ان کے PR ہو، اور جنرل صاحب نے کہا کہ ہاں کرو یہ.
اور وہ آئیڈیاز آپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, آپ کے سامنے کی بات ختم ہوا ابھی. تو سر آپ دیکھیں کہ کس طرح ملک آگے جائے گا, آپ انیشیٹ لیں اور دیکھیں ترقی کس طرح ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. رؤف بھائی, ایس ایم ایز کی سب سے بڑا پرابلم جانتے ہیں کیا؟ آپس میں جھگڑے بہت ہیں, آپ لوگ میں اختلافات بہت ہیں, وجہ کیا؟ میرا خیال ہے کہ اختلافات اتنے ہیں, بڑوں میں نہیں ہے, بڑوں میں صرف ایک چیمبر اور فیڈریشن کو لے کر ہے, دو جگہ, لیکن آپ لوگوں میں تو ہر گلی محلے کے ایک ایسوسیشن ہے, وہ ایک دوسرے کے خلاف. ایک میں بات کہوں کہ ایسوسیشن اور انجمن تاجران جتنی بھی بنی ہوئی ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ 50% ڈمی ہے. اچھا, مزے کی بات ایک اور جو میں ایڈ کر دوں, آرمی چیف صاحب آئے, وہ ہمیشہ تاجروں سے بڑے سے ملتے ہیں, ان میں ایک ڈسپلن ہے, ان میں ڈسپلن ہے, وہ مل جاتا ہے. ایس ایم ایز کو میں کس کو بلائے ہوں؟ مجھے نہیں پتا کسی کو بلایا ہے. کیوں نہیں بلاتے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے ہر روڈ کا تو ایک ایسوسیشن ہے, ہر روڈ میں ہر گلی میں ہر جگہ دیکھیں گے. لیکن آپ, میں یہ ایک آپ کے ٹی وی کے توسط سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ کم ہو رہا ہے, یہ اچھا سائن ہے, اور یہ کاروبار بھی بڑھے گا. اور جو بینکوں میں جو 1 ارب یا 2 ارب آپ نکالیں, ہمیں سود بھی نہیں دینا, لینا بھی نہیں ہے, اب آپ رقم نکالیں تاکہ روانی سے پیسہ اب نکلے. اب جب کاروبار ہی بڑھے گا نا, پھر ظاہر سی بات ہے انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو کاروبار کرنے کے لیے نکلیں گے لوگ, یہ انٹرسٹ پہ پیسہ نہیں رکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنگل ڈیجٹ جائے گا. اسٹاک میں جو 1 لاکھ پوائنٹ پہ جو گیا ہے, اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوا تو جو لوگوں نے اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھے ہوئے تو انہوں نے نکال کے, مطلب یہ کہ پھر 2-3 چیزیں ہیں, 2-3 چیزیں. دوسری وجہ بھی ہے, انٹرسٹ ریٹ کی وجہ بھی ہے, اور جو 5% جو ٹیکس لگایا ہے نا آپ کے 5 بلین سے اوپر کے اوپر, اس کے اوپر, جی ہاں, تو وہ اس کے اوپر جو ٹیکس لگا تو وہ یقیناً وہ پیسہ بھی گیا. اور اب جیسے انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا, اور آئندہ بھی اندھیا دیا ہوا ہے کہ مزید نیچے آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سونا کوئی گولڈ کر لیتے تھے یار. اچھا, اس وقت سب سے زیادہ سٹا سونا پہ ہی چل رہا ہے. دیکھیے میری بات سنیں, 2,75,000 کہیں بھی جائیں گے آپ, سٹے کی نظر تو ہوگا ہی. یہ فارورڈ ہو یا اسٹاک ایکسچینج یا فزیکل ہو, تو دونوں میں فرق ہے. اب وہ ایک چیز الگ ہے, لیکن یہ پوائنٹ بڑھتے جا رہے ہیں. اور میں یہ دوسری بات آپ سے کرنی ہے کہ جو کھلے تیل پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے, جو 2 سال ہو گئے, 1 منٹ, 2018 میں انہوں نے لائسنس ایشو کروائے تھے کہ کھلے تیل پہ. اب کھلا تیل کتنا آتا ہے؟ 36 لاکھ ٹن ماہانہ آتا ہے. جی بالکل صحیح کہا. اب اس کو آپ کھلے تیل پہ پابندی لگا دیں گے. 50 سال پہلے بھی کھلا ہی تیل استعمال ہوتا تھا, اور آج بھی ہو رہا ہے. نہیں دیکھیے, سندھ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ میں تو جاتا رہا ہوں نا, میں بھی آپ سے مل کے سندھ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ میں جاتا رہا ہوں, میں نے مختلف کارخانے بھی گیا, ان کے ساتھ چھاپے بھی مارے. دیکھیے بات وہ نہیں ہوتی, بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے سرسوں کا تیل یا دوسرا تیل جو چلتا تھا اس میں پھر بھی خالصیت ہوتی تھی. آج جا کے دیکھیں کھلے تیل کی کیا حالت ہے, اس میں کتنی مکسنگ ہے, ایڈلٹریشن کتنی زیادہ ہے. نہیں دیکھیں, آپ ایڈلٹریشن کو تو آپ کھلے میری بات ہوئی ڈی جی فوڈ سندھ اتھارٹی سے, انہوں نے کہا, سیکرٹری فوڈ سے بھی میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ کنفرم کر دیں کہ جناب یہ جو کھلا والا تیل ہے یہ وداؤٹ ایڈلٹریشن ہے. مجھے آپ بتائیں, جہاں سے جب سے آ رہا ہے پام اور سویابین یا جو بھی تیل آ رہے ہیں ہمارے, یہ ملیشیا انڈونیشیا سے آ رہے ہیں. وہاں سے جب اس کو ریلیز کیا جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اور پاکستان میں بھی ٹیسٹنگ کا نظام کرے نا, کہ اگر یہ ٹیسٹ شدہ نہیں ہے, یہ غیر معیاری ہے, تو اس کو آنے کے کیوں اجازت دیتے ہیں؟ سندھ ہائی کورٹ میں آپ لوگ گئے, سندھ ہائی کورٹ اجازت کیوں دیتے ہیں؟ سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے آیا, اسٹے پچھلے سال ختم ہو گیا, اب دوبارہ جو ہے اس پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. کھلے تیل پہ حقیقت ہے کہ ایک غریب آدمی 1 پاؤ خریدے گا, آدھا کلو خریدے گا, 1 کلو خریدے گا, تو وہ کیا کیوں پیک والا آئٹم کیوں خریدے میں؟ آپ کی بات سے اتفاق ہے. مجھے ایک بات بتا دیں, کتنے سالوں سے کھلا تیل چل رہا ہے آپ ذرا بتا دیں. میرا اپنا ذاتی رہا جب سے پاکستان قائم ہوا اس وقت ہی چل رہا. اس کے بعد بھی چلو کھلا تیل کے آئل کے آ رہے ہیں, جب 1 کروڑ 18 لاکھ ٹن ہمارا امپورٹ ہوتا ہے سالانہ. اب مجھے بتائیں کہ 50 روپے کا بھی تیل لیتا ہے کوئی, 100 روپے کا بھی لیتا ہے. اب ان کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں, 5 لاکھ اور 50 ہزار چھوٹی دکانوں کے, یہ نہیں ہوتا ہے. آپ وارننگ دیں کہ ایس او پیز پہ عمل کریں, صفائی کا خیال کریں, یہ باتیں ہم کریں. ہم یہ بات تو نہ کریں کہ اس کو سیل ہی کر دیں. آپ کورٹ گئے دوبارہ؟ کورٹ میں تو گیا ہوا ہے کیس, لیکن میرے خیال پہ اسٹے تو ختم کر دیا تھا انہوں نے. ابھی اسٹے کہاں, اسٹے تو ہوا ہی نہیں ہے اب تک. 2 سال اسٹے رہا, 2 سال وہ رہا, وہ تو ختم ہو گیا. 2 سال اسٹے رہا. میری ایک مرتبہ فیکٹری پہ چھاپا مارا تھی 2013 نے, انہوں نے مجھے کال کیا, میں نے بات کی تو انہوں نے کہا اسٹے ہے, اسٹے پہ انہوں نے چھوڑ دیا. وہ انتظار کرتے ہیں کہ اسٹے جیسے ہی ختم ہوگا
جیسے اسٹے ختم ہوا دوبارہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کھلی بات کرتے ہیں اب, جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے نا تو وہ سوچتی ہے کہ یہ چھوٹی مچھلی کو ختم کرو. غریب آدمی کے لیے اتنی تکلیف پیدا کر دی گئی ہے کہ آپ دیکھیں چھاپے کے لیے اگر دکان پہ 1000 روپے 1500 روپے کا تیل بیچ کے کما لیتا ہے, یا میں سمجھ رہا ہوں لاکھ روپے کا کما لے گا, لاکھ روپے کہاں سے کمائے گا چھوٹی دکاندار؟ مجھے آپ بتائیں اس کا چالان 50 لاکھ ہونا چاہیے, لاکھ کا ہونا چاہیے, 5 لاکھ کا جرمانہ ہونا چاہیے, 10 لاکھ کا جرمانہ ہونا چاہیے. اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پینک سچویشن ہو جائے گی. اور میں اپیل کرتا ہوں ابھی کہ اس کو بالکل بند کر دیں امپورٹ کوئی. جب آپ کہتے ہیں غیر معیاری ہے تو آنے کیوں دیتے ہیں؟ وہ کیوں بند کریں گے؟ آپ منگانے کی کیا بات ہے؟ اللہ کیا ہوا نا گورنمنٹ نے, تو آپ اپنی طرف سے بائیکاٹ کر دیں. بائیکاٹ کی بات ہی کہاں ہے؟ کاروبار کرنے کا بائیکاٹ نہیں ہوتا ہے. جب آپ یہ کہیں گے کہ امپورٹ پہ پابندی لگا رہے ہیں تیل پہ, تو کوئی بھی امپورٹ نہیں کرے گا, کوئی تاجر امپورٹ نہیں کرے گا تیل. چلے آپ کی کیا پھر کیا فوڈ نے آپ کے تو نئے وزیر خوراک آ گئے, جو ان کو ایک اعزازی عہدہ بھی ڈی جی ڈائریکٹر فوڈ کا دے دیا گیا ہے, ان سے بھی ملاقات کر کے آیا تھا, کافی دیر بیٹھا تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ وارننگ ایسی دیں 5000 کا چالان کریں کہ ایس او پی. سندھ فوڈ اتھارٹی کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انہوں کو کوئی فنڈ نہیں دیا جاتا, وہ انہی جرمانوں کے ذریعے اپنی تنخواہیں نکالتے ہیں, انہی جرمانوں کے ذریعے اپنے ایکسپینڈیچر کرتے ہیں, سمجھے. اور کسی بھی فوڈ کے ڈی جی کو جو ہے 3 مہینے 4 مہینے سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا. نہیں ہوگا. ابھی چلے گئے, پرسوں چلے گئے پرسوں, تو کہنے کا اس کو آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے تھے. تو کہنا یہ ہے کہ مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ سندھ اتھارٹی کیا کری. پنجاب فوڈ اتھارٹی دیکھیں, پنجاب فوڈ اتھارٹی بالکل عمل دیکھیں, کامیاب ہے. دیکھیں یہ جب ہراسمنٹ کا ماحول ہوتا ہے نا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایک آتا ہے تو دوسرے کھانچے کھل جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کھانچوں کی بازار ہو گئی ہے, اس کو کم سے کم فل فور دیکھنا چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹ کی کوشش کرانی چاہیے. غریبوں کے لیے آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں اتفاق کرتا ہوں. میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ آپ کی بات میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی ان باتوں کو سمجھیں جس طرح کہ ہم سمجھ رہے ہیں یا ہمارے مہمان سمجھ رہے ہیں. گور صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ ایز اے بلڈر, گروپ آف کمپنیز کے مالک, اور میرے خیال میں آپ بڑے ایکٹیو آدمی ہیں تجارت میں, اس شہر کو, اس ملک کو مزید ایشین ٹائگر بنانے کے لیے اور کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ جھوٹ بولنا چھوڑنا چاہیے, رشوت ختم کرنا چاہیے. جو رشوت کا بازار ہے پاکستان میں, نہیں تھے یہ تو خیر انڈیا میں بھی, آپ کی پرسنٹیج وائز دیکھیں آپ, جو ہے تو بنگلہ دیش میں بھی ہے, پرسنٹیج وائز دیکھ لیں. بس پرسنٹیج سے کیا کہنا چاہیے؟ وہاں 5% ہے, یہاں 50% ہے. آپ کے میں نہیں, آپ کراچی میں نہیں رہتے سر, مجھے تو کچھ بھی آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ کراچی کے تاجر کیسے تجارت, مجھے اندازہ ہے. آپ کو نہیں پتا بلڈر لوگ کیسے کام کر رہے ہیں. رشوت کے علاوہ بلڈر تو رشوت کے علاوہ بتہ بھی دے کر کام کر رہے ہیں. دیکھیں آپ پہلے بات سمجھے, جو حنیف بھائی جو ہے نا بات کو بالکل پانی ڈال کے نا مٹی کو دبا رہے ہیں. میں ایک بات بتاتا ہوں کہ کوئی بلڈر کام کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک جگہ تو ہم چالان بھرواتے ہیں, سب چیز کرواتے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں. اچھا, اس کے اوپر رشوت کتنی ہے میرے خیال ہے کہ سپٹمبر میں جب آئے تھے چارمی چیف صاحب, اس وقت یہ جو زمینوں پر قبضے وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا اب نہیں ہوگا, تو اس کے بعد تو سنا میں نے کافی بہتری آئی تھی. میرے خیال سے جتنی دفعہ آرمی چیف صاحب آئے اتنی دفعہ آباد نے یہ آبجیکٹ کیا ہے, اور مجبور ہو کے اس مرتبہ تو کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ چیئرمین آباد نے آرمی چیف کے ہاتھ میں جا کے پرچے پکڑائے. میں خود موجود تھا کیونکہ آرمی چیف کی میٹنگ میں, تو میں تو خود آنکھوں دیکھی حال بتا رہا ہوں. کیا صورتحال بھی کچھ ہوا؟ کچھ آرمی چیف صاحب نے پہلے بھی کور کمانڈر کو کہا تھا کہ بالکل کریش کر دیں, ختم کر دیں یہ, اور اس مرتبہ پھر شکایت کی گئی تو پھر انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ لوگوں کو آئندہ یہ تکلیف نہیں ہوگی. تو آپ یہ سمجھتے کہ صرف رشوت اور جھوٹ بولنے سے پاکستان ایشین ٹائگر بن جائے گا؟ دیکھیں یار, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایز اے مسلم, ہم سارے مسلمان ہیں, ہمیں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے جس دن ہم قرآن پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے تو ہم کہتے ہیں ہم سب کامیاب ہو جائیں گے. ہمیں پوٹینشل ہے, ہم اپنے قرآن سے دور ہوئے ہوئے, ہم دین سے دور ہوئے ہوئے, ہم نے صرف یہ دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے. ہم جب یہ دنیا کو اپنے مقصد سے ختم کریں گے اور ہم دین پر چلیں گے اور قرآن پر چلیں گے تو میرے خیال سے یہ پاکستان ترقی بھی کرے گا اور انسان بھی ترقی کرے گا. آپ کی بات میں تو 100% نہیں 200% سے متفق ہوں, لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں, چاہے سیاسی لیڈر ہوں, چاہے معاشی لیڈر ہوں, ہر کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے, ہر کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے, ایک ہدف ہے. ہم جس طرح کے آپ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, میرے خیال میں آج انڈس اسپتال جو کراچی میں چل رہا ہے وہ آپ لوگوں کی بدولت چل رہا ہے.
اس بات کاروباری لوگوں کی وجہ سے۔ کاروباری والی سے چل رہا جی ہے، ہاں۔ اور جو انڈسٹری اپنی جو بھی وہ صورتحال ہے، تو کیا مطلب یہ کہ پھر یہ سیاسی لیڈران، یہ حکومت کیا کام تھے پھر؟ مطلب یہ کہ آپ لوگ اپنی سیاسی جماعت کیوں نہیں بنا لیتے؟ ہمارا کام سیاست کرنا نہیں ہے، ہمارا کام کاروبار کرنا ہے، اور ہم جو ہر قسم کی تقسیم ہوئی ہوئی ہے دنیا میں، جب لوگ آتے ہیں نا، اگر سارے کے سارے یہ سوچیں گے ہم کاروباری بن جائیں پھر بھی نظام نہیں چلے گا، سارے لوگ بولیں کہ ہم نائی بن جائیں تو نائی پھر بھی نہیں چلے گا، موچی بھی چاہیے، نائی بھی چاہیے، کاروباری بھی چاہیے، فوجی بھی چاہیے، پولیس والا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سب کا بیوروکریٹ بھی رزق الگ چاہیے۔ الگ رکھا ہوا تو ہے، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ہر کسی کو اپنا وہی کام کرنا چاہیے جس کے لیے اسے تجویز کیا گیا ہے۔ تجویز کیا جاتا ہے، اور جو اس کے مطلب کہ حسب استطاعت ہو، جی، جو اس کے قابو میں ہو، جو بہتر کر سکتا ہے۔ بالکل جی، جو جس کا کام ہے اسے وہ کام کرنا چاہیے، صرف جھوٹ ختم کر دیں۔ ہم لوگ اصل میں جنوں کے آپ نے نام لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں، جھوٹ آپ چلے جائیں نا، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جھوٹ نہیں ہے، اور جھوٹ یہی ہے، اور جھوٹ انتہا کی جھوٹ ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں، ٹھیک ہے، ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں پھر بھی یہاں زیادہ ہے، آپ یہاں زیادہ ہے، کیونکہ آپ جاپان میں کسی ایک کو جھوٹا، میں ساؤتھ ایشیا کی بات، ہاں، میں ایشیا کی بات، ساؤتھ ایشیا میں بھی آپ کو، اگر آپ نے 3 کنٹریز کے نام لیے نا، سری لنکا دیکھ لیں، پاکستان، بنگلہ دیش، وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے، پاکستان، سچ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم بہت اتر گئے، ٹھیک ہے، ہم بھی بہت دفعہ جا چکے وہاں بھی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، اور ہمارے یہاں جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا، اس کو ٹیکنیکل بات سمجھی جاتی ہے کہ نہیں، یہ ہمارا ٹیکنیکلٹیز ہے کہ یہ پیسہ ہم نے لینا ہے۔ نہیں، وہ تاجر یہ کہتا ہے کہ جب تک جھوٹ نہیں بولا مال نہیں بکتا۔ دیکھیں سر، یہ کو اللہ پر یقین نہیں ہوگا، اللہ پہ یقین نہیں ہوگا نا، کیونکہ اگر آپ ایمانداری سے بھی کام کریں گے نا تو بہت ترقی کریں گے، اور بہت سارے ایسی مثالیں موجود ہیں یہاں پہ، ہر کوئی اس طرح غلط کام نہیں کرتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آن لائن پہ آپ چلے جائیں، جو چیزیں بک رہی ہیں، یا آپ دکانوں میں بھی چلے جائیں، تو دکاندار بعض اوقات تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسمیں کھا کے بیچ دیتا ہے، اور وہ بعد میں وہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی۔ میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کی کمی ہے ہمارے یہاں۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن سب سے پہلے خود کو صحیح کرنا پڑے گا کہ واقعی میں کیا کر رہا ہوں، مجھے بھی مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے۔ یہ سارے کچھ کمائی کر کے یہیں ساتھ لے کے جانا ہے، یہی بھول گئے ہم، قبروں میں لے کے جانا ہے، مرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، یہی بھول گئے۔ تو اگر ہم اس چیز کو یاد رکھیں نا تو یہ نظام صحیح تو ہوتا آپ بھی غور صاحب سے متفق ہیں کہ جھوٹ اور رشوت اور کرائم ختم کرنا۔ الحمدللہ ہم اپنے کاروبار میں بھی ہم نے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے ہم نے کاروبار میں 0 کیا ہوا ہے، لیکن اگر اس میں کچھ پرسنٹیج ہو جاتا ہے تو نہیں پتا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک یہی چیز کریں گے۔ روبی بھائی، سب سے زیادہ جو کنٹروورسی ہوتی ہے نا، وہ کھانے پینے کی اشیاء میں ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ۔ اور میرا خیال ہے کہ الحمدللہ آپ سمجھیے کہ دسمبر آ گیا، جنوری فروری 2 مہینے رہ گئے، پھر رمضان آنے والا ہے۔ جو کیلے آج 60 روپے درجن بک رہے ہیں، یہ رمضان میں جا کے 400 روپے درجن بکیں گے، تو ہو از انوالو؟ دیکھیں، یہ اگر سبزی والوں کا ڈومین میں رہے نہیں، مثال دی میں آپ کو بات کرتا ہوں، جھوٹ بولنا، بےایمانی کرنا، یہ دیکھو اللہ نے جب سیرک کے قریب دل رہتی ہے نا، ہمارے سیرک کے قریب دل ہے، آپ کا ضمیر خود بولے گا، ہم اس کی آواز دباتے ہیں، ایمانداری دباتے ہیں، جھوٹ بولنا ہم نے عادی بن گئے ہیں، اور قرآن پہ عمل نہیں کرنا ہے، اور رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ نے جو احادیث پیش کی ہیں ان پہ امپلیمنٹ کرنا کوشش کریں نا۔ یہ حرام اگر ہم بچوں کو کھلائیں گے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ چلے اس دفعہ حلال نکلے گا؟ اس دفعہ سے رمضان آ رہا ہے، اس میں بیسن، خاص طور پہ بیسن، کالا چنا، چاول، اس کے ریٹ نہیں بڑھیں گے، نہیں نیچے آئے ہیں، نیچے آئیں گے نا؟ ہاں ابھی بھی میں ابھی آپ کو لکھ کے لے رہا ہوں نا، نیچے آئیں گے، ہاں، لیکن کیونکہ دیکھو انٹرنیشنل بازار جب نیچے آتی ہے۔ چھوٹا سا جواب دے دوں، ہاں جی، آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا، جو کاروبار ہے نا وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلتا ہے۔ بے شک، دیکھیں آج آپ نے کیلے کی مثال دی، جتنا کیلا ابھی آپ کا بک رہا ہے، سپلائی زیادہ ہے، نہیں اس کی سپلائی زیادہ ہے، کم ہے قیمت جو ہے تو اس کی۔ کیلا کس نے کہا ہے کہ کیا کیلے کے بغیر جو ہے تو روزہ نہیں کھلتا؟ ہمارے یہاں پر جب روزہ رکھا جاتا ہے ہمیں وہ ساری آسائشیں اس وقت ضرورت ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں ریٹ کم کرنے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم جو ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے تو وہ فروٹ چاٹ کا ایک کلچر بنا ہوا ہے، تو وہ اس کو بننا ہی بننا ہے، پکوڑے بننے، پورا سال آپ پکوڑے کتنی دفعہ کھاتے ہیں؟ میں ہر رمضان وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، روزہ نہیں کھلے گا۔ وہ دیکھیں کہ جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو آٹومیٹک قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، اور جب ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو آٹومیٹک قیمتیں نیچے چلی جائیں گی۔ یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں
یہ تو آپ کی لیکن جو کوئی تجارت کے اندر اگر یہ کپ میں جو ہوں تو اس کو یہ میری خرید اگر 10 روپے ہے اور میں اسے 100 روپے کا بیچنا چاہوں تو کہیں پر ممانعت نہیں ہے یہ کاروبار کے اندر کہ نہیں میں 10 کے اوپر 10 ہی لوں گا. کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے اسلام کے اندر. ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی متفق ہیں غور صاحب سے؟ ہاں دیکھیں متفق کی بات کر رہے ہیں آپ. پچھلے رمضان میں ہم لوگ میری بات سنیں, ہم کیا کرتے ہیں, جو چیز مہنگی ہوتی ہے اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی بولتا ہوں, کیلے مہنگے ہو گئے تو مہنگے وہی چاہیے. ہمیں اگر کسی کو ہماری میری بیگم یا ہمارے جتنے اطراف میں لیڈیز ہیں وہ خاص کر بولتی ہیں پیاز مہنگی تھی ہوئی تو 5 کلو کی نہیں نو, ایک کھنڈ مہنگی تھی ہوئی 2 کلو کی نہیں نو. تو ڈیمانڈ ہم بڑھاتے ہیں, ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہم کرتے ہیں, کوئی اور نہیں کردار ادا کرتا. یہ مہنگائی اور سستائی یہ تو الگ چیز ہے. چلے ایک جملے میں اپنی آخری پیغام دے دیں, جو بھی جس کو دینا جلدی سے. ہم یہی کہیں گے کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور چیف منسٹر اپنے اور چیف سیکرٹری اور کمشنر کراچی اس کا فل فور نوٹس لیں ان چیزوں کو کہ جو ریٹ کم ہو گئے ہیں ریٹیل پہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں. جی طارق بھائی سر کیا کہیں گے آخری پیغام یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو ضرور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے ہیں اس چیز پہ غور کریں گے کہ ہماری جو اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو بہتر کیا جائے اور اس سے انٹرنیشنل مطلب سیاسی استحکام ہوگا تو بہت ساری چیزیں آگے بڑھیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی رو بھائی. بالکل میں بھی یہی سمجھوں گا کہ جس طرح سے پہلے ہم نے اپنی کنورسیشن کے اندر آرمی چیف صاحب کی جہاں ہم نے اتنی تعریف کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ بٹھایا ہے, آپ دل بڑا کریں, ایک اسٹیپ پیچھے ہونا چاہیے, سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو, ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی تاکہ آ جائے, تاکہ جو بلوچستان کے حالات خراب ہیں, KPK کے خراب ہیں, تاکہ وہ سارے کے سارے آپ لوگ کنٹرول کر سکیں. تھینک یو حنیف غور صاحب, اس کی بات کو میں تائید کرتا ہوں 100%. تھینک یو سر تینوں مہمان کا آپ یہاں تشریف لگے. بات یہ ہے کہ بات تو بہت ساری تھی لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں کر نہیں سکتے, لیکن اگلے کسی بھی پروگرام میں ہم بہت اور بھی چیزیں جو معیشت کے حوالے سے خاص طور پہ آپ کی گوشت گزار کریں گے. بلال صاحب اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. گزر اللہ.